ویلکم بیک ناظرین عطا صاحب سے گال بول جو سلسلہ جاری ہے. عطا صاحب آپ نے اب ذکر کیا کہ مہنگائی بہت ہے, یقینی طور پہ بہت ہے, ہم اس پہ بالکل انکاری نہیں ہے, مہنگائی بہت ہے اور آپ کی حکومت کے کمپیئر دیکھا جائے تو اس سے دگنی ہے. پہلے آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو 14% تھی, اب 24% مہنگائی ہے ادارہ شماریات کے مطابق. لیکن آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ صرف الیکشن ہی ہے؟ کیا یہ حل نہیں ہو سکتا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور حکومت کو تنقید کریں اور اس کو سمت کی طرف لے کے جائیں کہ آپ مہنگائی ختم کریں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے ملک کا صنعت کار ہے, جو آپ کا بینکر ہے, جو آپ کے معیشت کے ریلیٹڈ لوگ ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, وہ اس بات کو تیار نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں. یعنی آپ کے علم میں ہوگا کہ لوگ بینکوں سے پیسے نکال رہے ہیں, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, یہ سارے معاملات وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کس کی آنی ہے. ظاہر ہے ہماری اپنی پالیسیاں ہیں, یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کی اپنی پالیسیاں ہیں. تو آج جو معاملات ہیں, میں صرف 2-3 چیزیں آپ کو وضاحت سے بتا دیتا ہوں. آج آپ بجلی دیکھیں, پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ جو ہے 16 سے 18 گھنٹے, میرا کراچی سے تعلق ہے, کراچی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس وقت کراچی میں گیس نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ چند دنوں بعد گندم کا بحران آنے والا ہے. شہباز صاحب نے کہا ہے نا کہ روس کے ساتھ معاہدہ اور گیس یہ کریں گے, لیکن یہ پتہ نہیں کب کریں گے. اس وقت تو جو حالات ہیں وہ یہ ہے, آپ پی ٹی آئی نے جو کیا میں نے جی ہم تو کہہ رہے تھے. دیکھیں, ایک اور بات میں کرتا ہوں, حمایت کرنی چاہیے نا. ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ اگر حالات یہ ہم پہ ڈالتے ہیں نا, حالات اتنے خراب تھے تو آپ کو یہ حکومت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ انتظار کرتے, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے غیر مقبول تھے. سری لنکا بنا رہے تھے. ہاں اگر ہم بناتے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد تو ہمارا ٹینیور ختم ہو جاتا, 1 سال رہتا تھا زیادہ سے زیادہ. ہم جو ہے یہ الیکشن جیت جاتے, یہ 5 سال حکومت کرتے. آفتی ریکارڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسا سسٹم کریٹ کرنا تھا کہ آپ نے 15 سال حکومت میں رہنا. نہیں, ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی تھی. آج ان کو عمران خان کے خلاف کچھ ملا؟ کچھ نہیں مل رہا ہے. وہ جو بل پاس کروایا نا, الیکشن کمیشن کا بل, ووٹ اوورسیز ووٹوں کو, یہ وہ الیکٹرونک مشین, اوورسیز پاکستانی الیکٹرو میکینیکل انجینئرنگ کی نا آپ لوگوں نے, وہ اوورسیز پاکستانی اگر شامل ہو رہے تو ہم خدا نخواستہ کوئی دانلی تو نہیں کر رہے نا. اور اوورسیز پاکستانی ہمارے ووٹر ہیں, پی ٹی آئی کے زیادہ ووٹر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو پاکستان سے باہر رہ کر ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے. ان کی حکومت جو میں بات کر رہا تھا, بنیادی بات کہ ان کو حکومت لینے کی ضرورت کیا تھی, ان کا اصل ایشو تھا این آر او. ریفرنس واپس چلے گئے زرداری صاحب کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ وہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کے ریفرنس تھے اور نیب کو واپس کیے گئے. ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ان کے کیسز ختم ہوں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ خوف تھا کہ یہ 15 سال حکومت میں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے سب نے جیلوں میں جانا تھا. انہوں نے اتنی کرپشن کی تھی کہ ان سب نے جیلوں میں جانا تھا. اور ووٹ ضمنی الیکشن ہوئے دوبارہ سے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی, عمران خان صرف اور صرف ان کو جیلوں میں ڈالنے کی پالیسی کے پیچھے تھا, عوامی فیصلوں کی طرف نہیں تھا, وہ کہتے ہیں. اچھا, ان کی بات اگر ہم ٹھیک بھی مان لیتے ہیں تو جتنے کیسز بنے ہیں, آپ یہ دیکھیں یہ کیسز پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بنے تھے یا پی ٹی آئی سے پہلے بنے ہوئے تھے؟ 95% کیسز جو تھے وہ ہم سے پہلے بنے ہوئے تھے. اگر ان کو خوف تھا کہ نیب کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس سے پہلے 10 سال ان کی حکومت رہی, یہی کیس آزاد ادارہ بنا دیتے نیب کو, یہ امینڈمنٹ کرتے. یہ تو دونوں ملے ہوئے تھے نا ساتھ میں. ہم تو یہ کہتے ہیں نورا کشتی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اور حکومت ایک تھی, اور وہ واقعی میں ایک تھا. آپ نیب رولز میں وہ ترمیم کرتے, آپ کو تو کوئی ایشو نہیں تھا, آپ ٹھیک کرتے ادارے کو. سوال بتائیے گا, جواب دیجیے گا ایک سوال کا. عمران خان صاحب نے اپنی کچھ دن پہلے بات کی کہ جنرل باجوہ صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو لے کے آئے حکومت میں. ایک طرف یہ بات کی, دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ این آر او جو آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا باجوہ صاحب کو این آر او چاہیے تھا؟ دیکھیں, این آر او کس کو چاہیے تھا کس کو نہیں چاہیے تھا, اس سے ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت ڈیزولو کرانے میں باجوہ صاحب کا ہاتھ ہے. میں بتا رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, عمران خان دوسری طرف کہہ رہے این آر او چاہیے تھا, تو این آر او پھر باجوہ صاحب. این آر او جس کو چاہیے تھا انہوں نے اس کو این آر او ایسے کہہ دیا, ان کو این آر او دیا وہ اس لیے
کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے کیسز ہوں، ان کو اپنا ڈر ہو، ان کو اپنا خوف ہو، ورنہ تو مجھے بتائیں کہ جو ہماری حکومت کو جو ہماری حکومت کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، ان کے خلاف یہ کیسز ہے، ان کے خلاف یہ کیسز ہے، خود وہ کیسز ختم کر رہے ہیں، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس کو ضرورت نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، لیکن خان صاحب نے اکٹھا کر دیا. اب آپ اس چیز کی تھوڑی سی کلیئرفیکیشن کر دیں نا کہ باجوہ صاحب کو NRO چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا. اگر نہیں چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل تھے، وہ نہیں چاہتے تھے اس طرح کی مداخلت، لیکن خان صاحب کہتے ہیں وہ مداخلت کرتے تھے. دیکھیں باجوہ صاحب کو اگر NRO سے کوئی فائدہ نہیں تھا، وہی میں پوچھ رہا ہوں، ان کو کیا فائدہ تھا؟ وہ لوگ ان کے اوپر کون سے کیسز تھے جو وہ لوگ جو جن کو یہ خود نشاندہی کرتے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ان سب کو NRO دیا، تو ظاہر ہے ان کو کوئی فائدہ ہوگا. مجھے تو نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے ان کو کوئی فائدہ ہو، تب جا کے انہوں نے یہ سارے سب کو چھوڑا. آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میڈیا پہ بہت ابھی حال ہی میں جن لوگوں نے وہ FBR کے وہ لیکس کی تھی ان کو نوکری سے میرے خیال سے نکال دیا گیا، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. قانونی خلاف ورزی کی نا، کہ کسی کے احساس سے اس طرح تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سیاستدان ہیں، اگر ہم نے کوئی ٹیکس پے کیا ہے اور وہ اوپن میڈیا میں آ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام، میں تو آج سے نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو بھی عوامی عہدوں پہ رہے ہیں، جو سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں، ان سب کے ٹیکس گوشوارے ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے ہونے چاہیے، انکلوڈنگ جنرل فیس. بالکل سب کے ہونے چاہیے. کوئی دیکھیں نا، جرنیل ہو یا عام سیاستدان ہو، وہ عوام کے کوئی ایک جو ہے وہ عوام کی خدمت کرتا ہے سیاست کے ذریعے، اور ایک جو ہے ملازمت کے ذریعے، نوکری کے ذریعے عوام کی خدمت کرتا ہے. تو یہ ممکن ہے. ہم یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم خدا نخواستہ آقا ہیں اور باقی سب غلام ہیں. ہم پاکستانی ہیں تو ہم قانون ہم سے اوپر ہے نا، ہم قانون سے تو اوپر نہیں ہے، تو قانون تو سب پاکستانیوں کے لیے برابر ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اثاثے تو ڈکلیئر ہو، میرے جو ہے ساری چیزیں، میری عزت اچھالی جائے میڈیا پہ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مقدس ہیں اور ان کو استثناء حاصل ہے. اس لیے تو یہ بربادی ہے. اور عمران خان صاحب جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگوں کو آپ نے بڑا معزز بنایا ہوا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بھی جائیں، وہ بے گناہ ہو، وہ گناہگار ہو. اللہ تعالیٰ صاحب بدقسمتی ہے نا، عوام تو یہ دیکھتی ہے نا کہ جب PTI کی حکومت ہوتی ہے تو وہ اپنے بندوں کو چھپاتی ہے، جب نون اور ان کی ہوتی ہے تو یہ اپنے بندوں کو چھپاتے ہیں. آخر سارے کیوں چھپاتے ہیں؟ اگر انصاف کے ترازو میں لائے نا، سب کو برابر لائے نا. ہمارے جتنے لوگوں پہ ریفرنس بنے، کیسز بنے، وہ سب سٹیپ ڈاؤن بھی ہوئے، اور ہمارا کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے وزیر جیلوں میں گئے، ہمارے جہانگیر ترین صاحب آج نہیں ہیں پارٹی میں، باہر ہیں. ان سب کے خلاف جو ہیں وہ کیسز بنے تھے، کارروائی ہوئی. اس طرح بہت سارے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ان کے خلاف سبطین خان، علیم خان، یہ سارے گئے. پرویز خٹک صاحب، پرویز خٹک کے خلاف جو ہے نہیں، عمران خان میں نہیں سمجھتا. آج ان کے پاس ہے نیب، آج ان کے پاس ہے ادارے، کریں نا کارروائی، کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہم خود کو پیش کرتے ہیں، ہم خود کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے سیاسی انتقامی کارروائی کی، ہم نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، زرداری صاحب ہمارے سیاسی مخالف ہیں، 10 سال تک وہ جیل میں رہے، کیا ہم نے جیل میں رکھا؟ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، شہید کے ساتھ جو ہوا کیا ہم نے کیا؟ نواز شریف جو ہے وہ ان کی حکومت ختم کی گئی، جلا وطن کیا گیا، ہم نے کیا؟ یہ کون کرتا رہا آپس میں؟ نواز شریف کے پاس تو 2/3 اکثریت تھی. 99 میں کیا ہوا؟ مشرف صاحب نے کیسے ان کو باہر کیا؟ کیا یہ آج PDM کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت مٹھائیاں نہیں بانٹ رہی تھی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم حکومت سے گئے، ٹھیک ہے، لوگوں نے حلقوں میں ہمارا استقبال کیا، ہم نے ریزائن کیا، لوگوں نے ہمیں ہار پہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میرا ذاتی طور پر یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں تب امن آئے گا، پاکستان میں تب استحکام آئے گا، پاکستان میں تب رول آف لا ہوگا کہ جب کوئی اس ملک میں مقدس گائے نہیں ہوں گے، قانون کے نیچے ہوں گے سب، اور سب کے لیے ایک قانون ہوگا، تب یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ آج جو حالات ہیں اس وقت، میرا لیڈر بہت انتہائی یعنی دلیری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. مجھے اگر ذاتی طور پر آپ پوچھیں گے، میں انتہائی مایوس ہوں، مجھے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے خدا نخواستہ.
اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں وہ قانون سے بالا تر ہیں، اور عام جو لوگ ہیں وہ بیچارے عام چور ڈاکو، موبائل چوری کرتا ہے، دوسرے چھوٹے موٹی چوریاں کرتا ہے، وہ جیل میں سڑ رہے ہیں۔ صحیح عطیہ صاحب بریک دیں گے عطیہ صاحب، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین گال بول جو سلسلہ جاری ہے، بریک تھا اٹھوں بریک کا وہ گال بول جو سلسلے کے جاری رکھنا سے